فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اصول شریعہ فی عقائد الشیعہ کے پارٹ نمبر 12 کا آغاز صفحہ نمبر 152 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مذکورہ بالا احادیث سے استنباط کردہ نتائج۔ مذکورہ بالا ارشادات معصومین پر نظر غیر ڈالنے سے مندرجہ ذیل امور واضح ہو جاتے ہیں۔ اول، ائمہ طاہرین کے پاس مبدأ فیض وجود، خالق ہر موجود یعنی خدائے ودود سے علم و فضل حاصل کرنے کے بہت سے وسائل و ذرائع میں سے ایک طریقہ و ذریعہ روح القدس بھی ہے۔ دوم، یہ روح القدس ائمہ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ سوم، یہ روح القدس عام ارواح کی طرح نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جو جبریل و میکائیل جیسے جلیل القدر فرشتوں سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے۔ چہارم، یہ روح القدس تازیست جناب رسول خدا کے ہمراہ رہا اور ان کی رحلت عبادیہ کے بعد دیگر دوسرے ائمہ ہدیٰ کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔ پنجم، روح القدس کو جب سے زمین پر اتارا گیا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا۔ ششم، جب روح القدس کا نبی یا امام کے ساتھ ارتباط قائم ہوتا ہے تو خدا ان کو خاص علم و فہم عطا فرماتا ہے۔ ہفتم، روح القدس کی ایک خاص فرد یا صنف ایسی ہے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہی مختص ہے جو سابقہ انبیاء مرسلین کے ہمراہ نہ تھی۔ یہ تعبیر سرکار علامہ مجلسی نے بہار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 272 پر جمع بین الروایات کرتے ہوئے فرمائی ہے کہ بعض آیات و روایات سے اس کا تمام انبیاء کے ساتھ اور بعض میں اس کا صرف حضرت اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ مختص ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ہشتم، یہ روح القدس امام کو ظاہری درجہ امامت پر فائز ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے۔ نہم، یہ روح القدس ملائکہ کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق نہیں رکھتا۔ دہم، یہ روح القدس مصلحت خداوندی کے تقاضوں کے مطابق کبھی کبھی نبی و امام سے کچھ لمحات کے لیے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ جن روایات میں وارد ہے کہ لا تفراقہم، ان کو اغلب اوقات پر محمول کیا جائے گا یعنی اکثر و بیشتر ہمراہ ہی رہتا ہے، لہذا کبھی کبھار اس کی علیحدگی الدر فی الحکم المعدوم کا حکم رکھتی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں اس نظریے کہ یہ روح ان بزرگواروں کی ذاتیات میں داخل ہے کا ہو ان بلکہ بطلان و واضح و عیاں ہو گیا، اور اسی کے ساتھ وہ نتائج بھی کالعدم ہو گئے ہیں جو اس روح کے ذاتیات میں داخل تسلیم کرنے کے لیے مرتب کیے گئے تھے کہ اس کا خاصہ وہی ہے اور اس سے حاصل شدہ کمالات ان کے ذاتی ہی ہیں۔ وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ جب مستند ارشادات معصومین کی روشنی میں ثابت کر دیا گیا کہ روح القدس دوسری ارواح کی قسم سے نہیں جو بدن میں داخل ہیں بلکہ یہ ایک عظیم الشان فرشتہ ہے تو اس سے حاصل شدہ کمالات کیوں کر ان کے ذاتی اور اس کی وجہ سے ان کی نوع کیوں کر علیحدہ ہو سکتی ہے۔ ہیڈنگ ہے دوسرا جواب۔ اس شبے کا دوسرا جواب یہ کہ اگر مذکورہ بالا حقائق سے قطع نظر کرتے ہوئے بفرض محال چند لمحات کے لیے روح القدس کو دیگر ارواح کی طرح ایک روح بھی تسلیم کر لیا جائے جو بدن میں داخل ہے تو بھی اس سے انبیاء و ائمہ میں ایک روح کی زیادتی سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ان حضرات کی نوع علیحدہ ہو، کیونکہ یہ اختلاف ارواح تو مومنینوں
کفار کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ احادیث میں جہاں یہ وارد ہے کہ انبیاء و ائمہ میں 5 روحیں ہوتی ہیں، وہاں متعدد احادیث میں یہ بھی ملتا ہے اور ہے کہ کافر میں 3 اور مومن میں 4 روحیں ہوتی ہیں۔ صرف تبرکاً و تمناً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ نمبر 130 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا انبیاء و اوصیاء میں 5 روحیں ہوتی ہیں، روح البدن، روح القدس، روح القوت، روح الشہوت اور روح الایمان، اور مومنین میں 4 روحیں ہوتی ہیں، ان میں سے صرف روح القدس کی کمی ہوتی ہے۔ وہ 4 روحیں یہ ہیں: روح البدن، روح القوت، روح الشہوت اور روح الایمان، اور کفار میں صرف 3 روحیں روح البدن، روح القوت اور روح الشہوت ہوتی ہے۔ پس جب کفار میں 3 روحیں ہیں اور اہل ایمان میں 4، تو اس اختلاف کی وجہ سے کوئی ذی عقل و ہوش انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر اور مومن کی نوعیں الگ الگ ہیں، اور بنا بری خدا نہ کرے اگر کوئی مومن مرتد ہو جائے، جیسا کہ ممکن بلکہ کبھی کبھار واقع بھی ہوا ہے، یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے جیسا کہ عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے، تو کیا اس طرح ان کی نوع بدل جائے گی؟ پھر تو نوع نہ ہوئی، بازیچہ اطفال ہو گیا۔ ڈارون کی تھیوری قبول کیے بغیر تو بات بنتی نظر نہیں آتی، اور اگر اس کافرانہ نظریے کی ڈھارس لی گئی تو پھر اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ بہرکیف بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائی نہیں بنتی۔ ہیڈنگ ہے 4تھا شبہ اور اس کا جواب: امری و خلقی خلقت کا تذکرہ۔ روح نبوی و امامتی امری مخلوق ہے، خلقی مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے دونوں عالم خلق و امر کا وہی مالک و مدبر ہے۔ لفظ خلق کا استعمال اکثر جسمانیت پر ہوتا ہے اور ہمیشہ اشیاء عالم خلق سے تعلق رکھنے والی تدریجاً درجہ بدرجہ وجود میں آتی ہیں۔ عالم امر کی مخلوق کا تعلق صانع مطلق سے ہوتے ہی اپنے کمال سمیت وجود میں آ جاتی ہے، نہ سبب کی احتیاج نہ تدریج کو دخل۔ پڑھو قصہ آدم علیہ السلام، نہ ماں نہ باپ، اسباب ظاہری نہیں ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ پڑھو، اس سے بالکل واضح ہے کہ انبیاء کی خلقت عالم امر سے، اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں۔ وہ عالم پیدا ہوتے ہیں، اربع عناصر ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے ان حضرات کے دلائل اور بالفاظ مناسب شبہات کا خلاصہ جو وہ انبیاء و ائمہ کی علیحدہ نوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے سلسلے میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان امور کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں کہاں تک حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں چند امور کی تنقیح ضروری ہے۔ ہیڈنگ ہے امر اور خلق کی تنقیح۔ خلقی و امری والی جس اصطلاح جدید کا اس شعبے میں ذکر کیا گیا، اس کا قرآن و حدیث اور کلام علماء اعلام شیعہ میں کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی ایجاد کا سہرا بانی فرقہ شیخیہ مفروضہ شیخ احمد احصائی کے سر ہے، پھر اسی کے اگلے ہوئے نوالے کو ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے چبایا، اور اب موجودہ غلو نواز حضرات اس کی جگالی کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ لہ الخلق و امر کا اس اصطلاح سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض تفسیر بالراہ ہے۔ اس کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی خالق و حاکم خدا ہی ہے، اور بظاہر یہ اصطلاح ہے بھی بالکل محمل۔ کیا خلق و امر میں کوئی تضاد ہے؟ کیا عالم خلقی والی مخلوق خدا کے امر کے بغیر پیدا ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے خیال کے مطابق امری مخلوق خدا نہیں ہے؟ یہ خدا کی حکمت و مصلحت پر منحصر ہے، جسے چاہے آنن فانن، بلا مادہ و مدت اور بلا لحاظ سن و سال طبعی پیدا کر دے، جیسے آدم کو پیدا کیا اور بڑھاپے میں جناب خلیل کو اولاد سے نوازا، اور چاہے تو عام اسباب کے ماتحت تدریجاً خلق فرمائے۔ ہیڈنگ ہے امر دوم۔ بنا بر تعلیم اصطلاح خود اصل شبہ میں یہ اعتراف کیا گیا کہ روح نبوتی و امامتی امری مخلوق ہے، نہ خلقی۔ یہ بات ہمارے محل نظر سے خارج ہے، کیونکہ بحث تو ظاہری و جسمانی خلقت میں ہے کہ وہ ظاہری اسباب و آفات کے
اور اسباب و آلات کے ماتحت تدریجاً ہوتی ہے یا ان کی محتاج نہیں۔ جہاں تک روح کی خلقت کا تعلق ہے تو انبیاء و ائمہ کے ارواح مقدسہ پر کیا انحصار ہے؟ سب لوگوں کی روحیں امری مخلوق ہیں۔ کیا اس اصطلاح کے مطابق دوسرے لوگوں کی روحیں عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ ظاہری اسباب کے ماتحت عالم وجود میں آتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو عالم ذر میں خدا نے کس طرح ان کو پیدا کر کے ان سے عہد الست لیا تھا؟ یا دوسری روحوں کی خلقت کے وقت کتنے دن یا ماہ و سال صرف ہوئے تھے؟ ہیڈنگ ہے امر سیوم۔ اس شعبے میں 2-3 انبیاء کی مثال پیش کر کے اس سے ایک قاعدہ کلیہ بنایا گیا کہ سب انبیاء کی خلقت ایسی ہی ہوتی ہے جو کہ استقراء ناقص پر مبنی ہے، جو صرف موجب ظن ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ یا صرف باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے امری مخلوق ہونے کی دلیل ہے تو پھر شہادت حابیل کے بعد خدا نے جو کوا بھیجا تھا اس کے والدین کی نشاندہی کی جائے۔ حضرت صالح کی ناقے کے ماں باپ بھی بتائے جائیں، نیز حضرت موسیٰ کے سانپ اور فخر موسیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شیر قالین کا سلسلہ نسب بھی ظاہر کیا جائے۔ انہی چند مثالوں پر ہی کیا منحصر ہے؟ ابتدائے آفرینش میں بدیع السماوات والارض خالق کائنات نے جو بھی ذی روح جاندار چیز پیدا کی ہیں، کیا وہ سب ماں باپ کے بغیر نہیں تھیں؟ کیا وہ مادہ و مدت کے بغیر وجود میں نہیں لائی گئی تھیں؟ تو اگر امری مخلوق ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر ساری کائنات امری مخلوق ہے۔ بہرکیف اس اصطلاح کے مطابق خلقت امری ہوتی ہی وہاں ہے جہاں سلسلہ اب و وام نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار ارواح کے اعتبار سے امری اور اجسام کے لحاظ سے خلقی مخلوق ہیں۔ امری خلقت کے اعتبار سے تمام امریوں جن میں فرشتے سر فہرست ہیں کہ سردار، اور خلقی خلقت کے لحاظ سے تمام خلقی مخلوق سے تعلق رکھنے والی مخلوق کے سرتاج ہیں۔ حدیث نبوی امر چہارم ہیڈنگ ہے یہ۔ ہماری متعدد روایات میں وارد ہے کہ پورے عالم امکان میں صرف 2 مولود ایسے ملتے ہیں جو 6 ماہ کے پیدا ہوئے اور پھر زندہ بھی رہے، ایک حضرت یحییٰ بروایت حضرت عیسیٰ اور دوسرے جناب امام حسین علیہ السلام، اصول کافی، عاشر بہار وغیرہ۔ چنانچہ ہماری باکثرت روایات میں آیت مبارکہ کی تفسیر جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی گئی ہے، اصول کافی، عاشر بہار وغیرہ۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ دوسرے انبیاء و ائمہ پوری مدت حمل کے بعد متولد ہوتے ہیں، ورنہ صرف ان حضرات کی تخصیص کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ بعد ازیں خلقت امری کے نظریے کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟ ہیڈنگ ہے امر پنجم۔ متعدد آثار و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ عالم میں آب گل میں صرف 3 ایسے بزرگ پیدا ہوئے جن کے حمل کو وضع حمل کے آخری لمحے تک بتقاضائے وقت خدا نے مخفی و مستور رکھا۔ ایک جناب ابراہیم، دوسرے جناب موسیٰ، تیسرے حضرت امام عصر و زمان۔ کتاب کا حوالہ قصص الانبیاء بہار جلد نمبر 5 منتهی الاعمال بہار جلد نمبر 13 اصول کافی وغیرہ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کی ولادت کے وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ حمل کو مخفی رکھا جائے، جیسا کہ باخبر حضرات پر یہ حقائق مخفی نہیں ہیں۔ خود اسی بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے سب بزرگواروں کے حمل کے آثار نمایاں و آشکار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سب حضرات کی یہ کیفیت ہوتی تو پھر ان صاحبان کی کوئی خصوصیت پائی نہیں رہتی، خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ امام زمانہ کے حالات میں عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں لکھی جانے والی تمام کتب میں یہ واقع مرقوم ہے کہ نیمہ شعبان کو جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی اماں محترمہ جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ آج کی شب وہ یہیں قیام فرمائے کیونکہ آج کی رات آخری حجت خدا کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس معظمہ نے امام سے دریافت کیا کہ کس محترمہ کے بطن سے ہوگی؟ امام نے فرمایا جناب نرجس خاتون کے بطن سے۔ یہ سن کر جناب حکیمہ خاتون نے تعجب کے لہجے میں کہا ان کے ہاں تو حمل کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ امام نے ان کے تعجب کو رفع کرتے ہوئے فرمایا ان کی ولادت جناب موسیٰ کے نقش بہ نقش ہوگی۔
یعنی جس طرح مصلحت وقت کے پیش نظر خدائے قادر نے ان کے حمل کو آخری وقت تک مخفی رکھا تھا، یہاں بھی وہی صورتحال درپیش ہے۔ قابل غور بات یہ کہ جناب حکیمہ امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر نیک اختر، امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور خانوادہ عصمت کی فرد کامل اور اس مقدس خاندان کے حالات و اطوار کا حق کا واقف و آگاہ، تو کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ امام کی خلقت عالم امر سے تعلق رکھتی، وہ ظاہری اسباب و تدریج کے پابند نہیں ہوتے؟ اگر علم تھا تو پھر حمل کے ظاہری آثار نہ دیکھ کر تعجب کیوں کیا؟ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اگر علم تھا تو پھر حمل کے ظاہری آثار نہ دیکھ کر تعجب کیوں کیا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ امام نے ان کے استحجاب کو دور کرنے کے لیے جناب موسیٰ بن عمران کی مثال کیوں پیش کی؟ یہ فرما کر کیوں نہ ان کو خاموش کر دیا کہ پھوپھی اماں یہ امام کی ولادت ہے اور ان کی خلقت امری ہوتی ہے۔ یہاں آثار حمل اور وضع حمل چی معنی دارد۔ معلوم ہوا کہ نہ اس معظمہ کو اس بے سروپا نظریے کا کوئی علم تھا اور نہ ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے بیان کیا، اور نہ ہی کسی اور امام علی مقام کا ایسا کوئی فرمان کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ پھر نہ معلوم ان مولوی صاحبان کو کس نے یہ وحی کی ہے۔ ہیڈنگ ہے امر ششم۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں ان کے انعقاد حمل سے لے کر وقت ولادت تک کے مکمل حالات و قوائف مذکور ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 جو کہ فضائل امامت کے لیے مخصوص ہے، صفحہ نمبر 261 پر پورا ایک باب موجود ہے۔ اسی طرح دوسری احادیث میں یہ تفاصیل مرقوم ہیں، اس کا ایک شمع ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ نمبر 1، متعدد روایات میں وارد ہے کہ جب امام کے صلب والد کی طرف انتقال کا وقت آتا ہے تو خدا کے حکم سے ایک فرشتہ تحت العرش سے ایک پیالہ خدمت امام میں پیش کرتا ہے، جس میں ایک مخصوص قسم کا شربت ہوتا ہے جو پانی سے زیادہ رقیق، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ امام علی مقام اسے نوش کرنے کے بعد خدا کے حکم سے اس محترمہ کے ساتھ مقاربت کرتے ہیں جس کے شکم سے حجت خدا نے پیدا ہونا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یوں وارد ہے کہ خدا اس مخصوص شربت کا قطرہ دنیا کے کسی پھل یا سبزی پر ڈال دیتا ہے، امام اسے تناول کرتا ہے اور اس مخصوص غذا سے نطفہ ماکون ہوتا ہے۔ اس قسم کی تمام احادیث اصول کافی صفحہ نمبر 197، کتاب الحجہ، ہفتم بہار جلد نمبر صفحہ نمبر 261 262 وغیرہ میں موجود ہے۔ ہمارے کرم فرماؤں میں سے صاحب حقائق الوسائط نے بھی صفحہ نمبر 249 پر ان کا ایک شمع بذیل عنوان حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی خلقت جسمانی نقل کیا ہے۔ نمبر 2، جب حمل کو 4 ماہ گزر جاتے تو ایک فرشتہ بحکم الہی ان کے دائیں کاندھے پر یہ آیت مبارکہ لکھتا ہے۔ بعض دوسری روایات میں وارد ہے کہ یہ آیت ولادت کے بعد لکھی جاتی ہے۔ بعض شاعرین کا خیال ہے کہ اس کی کتابت سے مراد استعمار تمثیلیہ ہے۔ صافی شرح کافی جز نمبر 3 حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ نمبر 2، امام شکم مادر میں کلام سنتا ہے، چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام کے متعلق لا یعنی باتیں نہ کیا کرو۔ امام کی یہ شان ہے کہ وہ شکم مادر میں ہی کلام سنتا ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی صفحہ نمبر 99، ہفتم بہار صفحہ نمبر 264، بصائر صفحہ نمبر 235، طبع جدید صفحہ نمبر 435 طبع جدید۔ نمبر 4، امام جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو سورہ انا انزلنا وغیرہ بعض سورہ آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ حق الیقین مجلسی صفحہ نمبر 52، حدیقہ سلطانیہ صفحہ نمبر 169۔ نمبر 5، اسحاق بن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے خلقت امام علیہ السلام کے متعلق جو طویل روایت نقل کی، اس میں وارد ہے کہ جب حمل کو 9 ماہ گزر جائے تو مادر امام گھر میں سخت حس و حرکت کی آواز محسوس کرتی ہیں۔ اس عبارت کا ترجمہ فاضل قزوینی نے صافی شرح اصول کافی جز نمبر 3 صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر یوں کیا ہے۔ نمبر 6،
جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو طاہر و مطہر اور ناب بریدہ ختنہ شدہ اور روبہ قبلہ پیدا ہوتا ہے، دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھتا ہے، سر آسمان کی طرف بلند کر کے توحید اور رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ اصول کافی صفحہ نمبر 198، ہفتم بہار صفحہ نمبر 288 264 وغیرہ۔ بعض آثار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر شہادتین کے ساتھ ساتھ امام لاحق امام سابق کی امامت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422۔ ان حالات و قوائف میں ارباب عقل و دانش کے لیے لمحہ فکریہ موجود ہے کہ جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں اول حمل سے لے کر 9 ماہ تک اور پھر وضع حمل تک کے تمام جزئی حالات و کیفیات کتب معتبرہ و اصول معتمدہ میں موجود ہیں تو آیا ان تمام حقائق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال ان حقائق کی روشنی میں یہ بات کا نار فوق المنار واضح و آشکار ہوگی کہ انبیاء و ائمہ بھی جسمانی و بدنی خلقت کے اعتبار سے عالم خلق سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے خصوصیات انہی کے ساتھ خاص ہے، ان خصوصیات کا انکار کرنا کھلم کھلا تقصیر و تفریط ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کی خلقی اور تدریجی ولادت کا انکار کرنا بھی کھلا ہوا غلو و افراط ہے۔ مگر اب تو بعض بے لگام مقررین نے اس ساری بحث کا خاتمہ ہی کر دیا کہ یہ کہہ کہ بزرگوار نہ کسی سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے، جیسے کہ موثق ذرائع سے مسموم ہوا ہے، گویا کہ یہ حضرات لم یلد ولم یولد کے مصداق ہیں۔ اس طرح بیگ حرکت زبان ائمہ اطہار علیہ السلام اور سادات اخیار کے حسب و نسب کو ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ائمہ، دوبارہ پڑھتے ہیں ہیڈنگ کو، انبیاء و ائمہ کے صاحب علم لدنی ہونے کا بیان۔ یہ درست ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام عام لوگوں کی طرح شکم مادر سے جاہل معاذ اللہ پیدا نہیں ہوتے، بلکہ مبدأ فیض سے علم و معرفت لے کر عرصہ ہستی میں قدم رکھتے ہیں اور وہ صاحب علم وہبی لدنی ہوتا ہے۔ ان کا علم کسبی و تحصیلی نہیں، مگر یہ کہنا بھی ہرگز صحیح نہیں کہ وقت ولادت ہی تمام علوم کے اس طرح عالم ہوتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ اضافے کی گنجائش ہی نہ ہو، بلکہ علم میں اضافہ ہو۔ ازدیاد کا سلسلہ ان کے آخری لمحات حیات بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت ہم اس کتاب کے باب ششم و باب ہفتم میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف اس قدر اشارہ کر دینا کافی کہ جہاں قرآن مجید میں یہ وارد ہے کہ سورہ زاریات آیت نمبر 2 فرشتوں نے جناب ابراہیم کو صاحب علم بچے کی ولادت کی بشارت دی، وہاں حضرت یوسف کے بارے میں قرآن مجید میں خدا کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 13، اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا۔ اسی طرح جناب موسیٰ کے متعلق خدا کا یہ ارشاد موجود ہے، پارہ نمبر 20 سورہ قصص رکوع نمبر 5، اور جب کہ موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب ہاتھ پاؤں نکالے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا۔ ترجمہ مقبول۔ اسی طرح سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا یہ حکم دینا بھی قرآن میں موجود ہے کہ قل رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہیڈنگ ہے انبیاء و ائمہ پر مواد عرضی کے اثر انداز نہ ہونے کے خیال کا ابطال۔ باقی رہا یہ خیال کہ مواد عرضی اور عناصر ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، تو اس کے متعلق صرف اتنا بتا دینا ہی کافی کہ وہ زہر جس سے ائمہ اطہار کو شہید کیا جاتا رہا ہے، آیا وہ مواد عرضی سے تعلق رکھتی تھی یا عالم بالا سے منگوائی گئی تھی؟ نیز وہ تیر و سنان اور شمشیر جن سے ان بزرگواروں کی شمع حیات کو گل کیا جاتا ہے، کیا وہ بھی زمین کے موالد ثلاثہ میں سے جمادات سے تعلق رکھتے تھے یا وہ بھی آسمان سے اترے تھے؟ اب دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ اقرار کر لیا جائے کہ ان کی ذوات مقدسہ پر عناصر و مواد عرضی اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا پھر نصیریوں کی طرح کھلم کھلا ان کی شہادتوں کا انکار کر دیا جائے۔
اس مقام پر جناب یونس کے شکم ماہی میں، جناب ابراہیم کے آتش نمرودی میں اور جناب موسیٰ کے صندوق میں بسلامت رہنے کو اس مطلب کی دلیل میں پیش کرنا بالکل لغو اور غیر متعلق ہے، کیونکہ قرآن اور سرکار محمد و آل محمد کا فرمان شاہد ہے کہ سارا انتظام خدائے قادر و قیوم نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا تھا۔ یہ ان بزرگواروں کے اجسام کی خصاصیت اور ان کا طبعی تقاضا نہ تھا۔ ہیڈنگ ہے افسوس ناک روش و رجحان۔ اس بات کا رونا ہم کئی بار رو چکے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری قوم میں ذاتی خیالات اور شیطانی قیاسات کو مذہبیات و ایمانیات سمجھنے کا رجحان منبر پر اکثر نااہلوں کے تسلط و قبضے کی وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور روز بروز نئے نئے نظریے جنم لے رہے ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر کا اس کتاب میں نشاندہی کر کے بعنوی تالا قلع کما بھی کر دیا گیا ہے۔ سردست جس چیز پر مختصر الفاظ میں یہاں تبصرہ کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ ہم نے سطور بالا میں خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مستند فرامین کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ ان کی جسمانی اور ظاہری ولادتیں انسانی قانون قدرت و فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، مگر بعض لوگوں نے ان متحرر الارجاس ذوات قادسیہ کے زن و شوہر والے جنسی تعلقات، جن پر بحث کرنا بھی سوء ادب ہے، کامور کے نر و مادہ والے تعلقات پر قیاس بے اساسی کرتے ہوئے ان کے انسانی قانون فطرت کے مطابق ہونے کا انکار کر دیا۔ اس کے متعلق یہاں بڑے اختصار کے ساتھ صرف یہ کہنا ہے کہ اولاً تو کائنات کے سید و سردار ان بزرگواروں کا قیاس ایک حرام پرندے پر کرنا سراسر ان کی توہین ہے۔ ثانیاً شریعت مقدسہ میں قیاس کرنا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے، مستند شرعی دلیل کے بغیر قیاس پر کسی عقیدے یا عمل کی بنیاد پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ ثالثاً یہاں رموز کے نر و مادہ والے جن خیالی تعلقات پر قیاس کیا گیا ہے وہ سرے سے خیال ہی غلط ہے۔ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس ذوم فاسد کی تردید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے مابین مرغ اور مرغی جیسے تعلقات ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 طبع مصر در خطبہ صفت طاووس۔ بائیں ہمہ جسے اس حقیقت پر کچھ شک و شبہ ہو وہ کسی بھی چڑیا گھر میں جا کر بچشم خود اس امر کا مشاہدہ کر کے تصدیق کر سکتا ہے، بعد اس کے کہ دیکھیے ابھی کیا کیا کھلیں گے گل۔ بس ان حقائق سے واضح و آشکار ہوگا کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی ہرگز کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، بلکہ وہ نوع انسانی کی مقدس و معصوم افراد کاملہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پہلا باب اپنے اختتام کو پہنچاؤ اور اب ہم یہاں پہ اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا بھی اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا آغاز صفحہ نمبر 163 سے کریں گے۔ دوسرا باب ہیڈنگ ہوگی انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے نور یا بشر ہونے کا بیان۔